الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير المال ما أنفق في سبيل الله أو كما قال رمضان المبارک کی آج 9 تاریخ ہو گئی ہے۔ یہ بڑا بابرکت، بڑا قدر و منزلت، بڑا رحمت مغفرت والا مہینہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہم پر سایہ فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنا رحمت اور مغفرت والا مہینہ سایہ فضل ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی ویکتی، کوئی منش، کوئی اللہ کا بندہ اگر نفل پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عنایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو فرضوں کے برابر اللہ ثواب عنایت کرتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے 70 فرضوں کے برابر ثواب عنایت کرتے ہیں۔ چھ جائے کہ اگر کوئی دیگر 11 مہینوں میں کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا اللہ رب العزت والجلال کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانا، غضب دلانے کے مرادف ہے۔ گناہ کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن باقی 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ اگر گناہ کر رہا ہے تو گناہ کے بدلے میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بے شک پکڑ ہے، لیکن وہی بندہ اگر رمضان کے مہینے میں گناہ کرے تو اس سے کہیں زیادہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آدمی شراب پینے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، وہ کسی ایسی جگہ گناہ کرتا ہے جو دینی ادارے نہیں ہے، جہاں دین کا کام نہیں ہوتا ہے، تو بے شک گناہ ہے، اور اللہ کی زمین میں بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے، وہاں بھی اس کی پکڑ ہے۔ قیامت کے دن وہ زمین اس کے لیے گواہی دے گی اس کے گناہوں کی۔ لیکن وہی بندہ اگر مسجد میں گناہ کرنے لگے، وہی بندہ مدرسے میں گناہ کرنے لگے، وہی بندہ جہاں قرآن اور دین سکھلانے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں گناہ کرنے لگے، تو بنسبت اس کے کہ کہیں دوسری جگہ گناہ کرے، اس سے زیادہ پکا ان جگہوں میں جن کا مینشن ابھی کیا کہ مسجد میں، مدرسے میں، قرآن کی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں اگر گناہ کرے تو اس سے کہیں زیادہ پکڑ ہے۔ یہ مثال فقط اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے دریچے کو کھولنے کے لیے وہ جو ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور اس پردے میں جو گردہ لگا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی ذہنیت پہ یہ جو بھاگم بھاگ کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ غالباً ختم ہونے کو ہے۔ آج 9 روزہ ہو گیا،
ہو جائے گا۔ نبی تاریخ ہو گئی، کل رحمت کے عشرے کے آخری دن ہے، ابھی تک ہم کو شعور نہیں آیا، ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ رمضان المبارک مہینے کے ایک ایک دن، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہتے دریا کے سمندر کے پانی کے مانند روانی کے ساتھ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ سنتوں کا اہتمام نہیں، ہم ہیں کہ نوافل کا اہتمام نہیں، ہم ہیں کہ فرائض کا اہتمام نہیں، ہم ہیں کہ تہجد کا اہتمام نہیں۔ تہجد اور نوافل تو بڑی نور کی بات ہے، بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے کگار پر ہے، اور ہم جو ہے نا اب تک فرض سے دور ہیں، ہماری فجر چھوٹ رہی ہے، چہ جائے کہ ہم روزے سے بے وطنی، ہمارا روزہ ہم کو کتنا فائدہ پہنچائے گا۔ باہر گئے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی اگر نفل پڑھتا ہے تو فرضوں کے برابر ثواب، اور کوئی اگر فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ باقی 11 مہینوں میں کوئی 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ایک خرچ کرے گا فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو 10 گنا بڑھاتے ہیں۔ لیکن رمضان میں کوئی 1 روپے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو، اس کے ثمرات کو، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بڑھاتے بڑھاتے 7 اور پھر 7 سے 70 اور پھر 70 سے 700 اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھاتے ہیں یضاعف لمن یشاء کہ جس کا بندہ حساب لگا نہیں سکتا۔ باوجود یہ کہ ابھی تک خواب غفلت کی چادر تان کر ہم سو ہی رہے ہیں، ہم جیسے بھولے بسرے مسلمانوں کو ابھی تک شعور نہیں آیا کہ رحمت کا مہینہ ہے، بڑی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم لوٹ لیں، پتہ نہیں مر جائیں گے تو رب کے یہاں کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا۔ وہ جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور اب یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں، اللہ کے یہاں ہر چیز کی خبر ہے، کتنی حرام خوری کی ہے اللہ کے یہاں ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر اس سے آگے بڑھ کر بات کی جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مسلمان جن کے دل میں دین اسلام کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو لپیٹ کر فرشتہ جب سامنے رکھے گا، اللہ اس کی رحمت کی نظر سے پھیر لے کے اور دور کر دیں گے ان کے اعمال۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے اور وقت رہتے انشاءاللہ سمجھنا ہے، سدھرنا ہے اور عمل کرنا ہے، کریں گے۔ قرآن کریم کی 2 آیت میں نے پڑھی ہے۔ پہلی آیت پڑھی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ نماز کیسی پڑھی جائے گی، نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جس طرح اور لوگ نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، جیسے لوگ رکوع کرتے ہیں ویسے ہی تم رکوع کرو، اپنی نماز کی تکمیل کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نماز جب بھی پڑھی جائے گی فرضوں کو مسجد میں آ کر خاص کر مرد حضرات جماعت کے اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، یہ ہے اس کا صحیح مطلب۔ اور آگے ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ سوال یہ ہے کہ نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ہی آیت میں ایک ہی حکم کے ساتھ کیوں دونوں حکموں کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری اور عجیب بات لکھی ہے، غور سے سنیں۔ لکھا ہے
کہ نماز وہ حکم ہے، نماز اور زکات کو اللہ نے ایک ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ نماز وہ حکم ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ یہ چاہے کہ اپنے رب سے، خالق حقیقی سے، اپنے کریٹر سے، اپنے پالنہار سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ کا کوئی قریبی اور چہیتا بننا چاہے، تو اللہ کے اس بندے کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور صحیح آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے اور نماز کے لیے نیت باندھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بندہ آن لائن ہوتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کی نظر اس نمازی پر ہوتی ہے جو نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے پورا دھیان اور پورے توجہ اور لگن کے ساتھ اپنی نماز میں محو اور مگن ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی سے مل کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کے لیے کسی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس کا کوئی پی اے ہے، اس کا کوئی اسسٹنٹ ہے، اس کا کوئی نوکر ہے، پہلے اس سے ملیں گے، اس سے اجازت لی جائے گی، پھر اس کی طرف سے اجازت ملے گی، پھر ہم اصل مالک حقیقی سے ملیں گے اور پھر ہم اس کے راز و نیاز کی باتیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر اللہ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنا چاہتا ہے تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، اچھی طرح آداب و رعایت کے ساتھ وہ وضو کرے اور نماز کے لیے نیت باندھ لے۔ اللہ کی رحمت کی نظر اس پر ہوتی ہے، اور جب تک اس کا پورا دھیان نماز میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا پورا جو ہے توجہ اس پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر جو ہے اس پر جو ہے اس جانب ہوتی ہے، اس نمازی کی جانب۔ لیکن جیسے ہی اس کا دھیان کہیں اور ڈائیورٹ ہوتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، نماز سے اس کا دھیان ہٹتا یا بٹتا ہے، کہیں کٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کی نظر اس سے پھیر لیتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا ہے، لکھا ہے کہ نماز کو اور زکات کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اگر کسی کا دل چاہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، دوستی بنانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ اور اگر کسی کا دل چاہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی مخلوق کے ساتھ، بندے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہ کہا ہے، اور قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ مخلوق کے خدا کی زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے، مدد کرے، زکات دی جائے۔ جب زکات دے گے تو بندے کا صاف تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 10 میں مکمل ایک آیت میں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کو زکات دی جائے گی آیا ہے، اس میں سے ایک لفظ، ایک ورڈ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں مال غنیمت میں سے، زکات کے مال میں سے دیے جاتے تھے، دی جاتی تھی ان کی رقمیں۔ آج یہ حکم اٹھا رہی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے حصے میں یہ جملہ آج بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ویکتی، کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کے دل میں اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، اہل ایمان کی عظمت کی دھاگ دکھانا چاہتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی افادیت کو دکھانا چاہتا ہے، اور اس لیے اگر اپنی رقم سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، گنجائش ہے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے زکات کی رقم کافروں کو دینا جائز نہیں۔ مجموعی اعتبار سے آپ صدقات نافلہ جو ہے، نفلی صدقات جو ہے وہ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ صدقات نافلہ میں
अगर नकली सदकात है और अगर किसी ने जान बूझ कर किसी अमीर आदमी को भी दे दिया है तो उलमा ने कहा है इसमें भी हरज नहीं है। ये इसकी बात हो रही है सदकात नाज़िला के बारे में, वाजिबा की बात या ज़कात की बात नहीं हो रही है, समझे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना इम्मक्कनाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलाह, अगर अल्लाह ताला मुसलमानों को, लोगों को इक़्तिदार दे दे, बादशाह दे दे, हुकूमत दे दे, सल्तनत दे दे, अक़ामुस सलात व आतउज़ ज़कात, तो अब तुम मुसलमानों को चाहिए कि जहां कहीं भी रहे सबसे पहला काम उन लोगों को ये करना चाहिए अक़ामुस सलाता, कि नमाज कायम की जाए, नमाज का एहतमाम किया जाए, नमाज के लिए उसका इंतजाम किया जाए, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात का निजाम बनाकर ज़कात दी जाए। चूंकि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान इस्लाम ज़कात की खतीर रकम, कीमती रकम और मोटी रकम राह खुदा में अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकालते हैं ज़कात की सूरत में। तो ज़कात के मुतालिक चंद एक बुनियादी मालूमात बतानी है, अर्ज करनी है, पूरा ध्यान रहेगा तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। ज़कात के मुतालिक ये जान लें कि नमाज में और ज़कात में और दीगर इस्लामी अहकामात में बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क क्या है उसको समझें। ज़कात के अलावा जो बाकी जो मसाइल है, जो अहकामात है, नमाज है, इसी तरह से हज का मसला है और दीगर इबादत का, रोज़ा का मसला है, तो इसका मसला ये है कि नमाज के हुक्म का जहाँ बात है, जब नमाज के हुक्म की जहाँ बात आती है तो उसका मसला ये है कि आकिल, बालिग और मुसलमान होना चाहिए। तीन चीजें शर्त है, आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, तो ऐसे बंदे पर चाहे मर्द हो या औरत रोजाना दिन में एवरीडे 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है। बगैर शरई उज़्र के नमाज को छोड़ना तो दूर की बातें कज़ा करना भी जायज नहीं है, हराम है। लेकिन ज़कात का मसला ये है कि ज़कात में मसला ये है कि आकिल भी होना चाहिए, बालिग भी होना चाहिए, मुसलमान भी होना चाहिए, आज़ाद भी होना चाहिए और उस माल पर साल गुजरना भी जरूरी है और वो बंदा साहिबे निसाब हो तभी अब ज़कात उस पर वाजिब होती है, वरना उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, चाहे कोई भी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हर एक पर ज़कात फर्ज है, ये भी नहीं है कि हर माल पर ज़कात फर्ज है। ज़कात की फर्जियत के लिए ये जरूरी है कि बंदा साहिबे निसाब हो और उस माल में साल भी गुजर गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आज रमजानुल मुबारक की 9 तारीख है, 9वां रोजा है, कैसे साल गुजरेगा, हिसाब कैसे लगाया जाएगा, कैसे ध्यान रखेंगे, उसको समझाता हूँ बहुत आसानी और सरल लफ्जों में। आज रमजान की 9 तारीख है, 9 रोजा है, आज की तारीख से हिसाब लगाएंगे कि 2026 के 9 तारीख जो है रमजानुल मुबारक का जो 9वां रोजा है, अब से लेकर आइंदा रमजानुल मुबारक के 9 तारीख तक अभी आपके पास जितना माल है उस माल का एतबार होगा। बीच में जितना माल आता है, घटता है, बढ़ता है, उसका एतबार नहीं है। 2026 रमजान की 9 तारीख से लेकर आइंदा जो है रमजान की 9 तारीख तक निसाब में जितना माल होना चाहिए उतना माल अगर किसी के पास बच जाता है तो अब उस पर ज़कात वाजिब होगी। ये और बात है कि उस दरमियान उसका माल घटता बढ़ता रहा हो, उसका एतबार नहीं है। अभी ज़कात देने में 10 दिन बाकी है, ज़कात का हुक्म उस पर फर्ज होने में 10 दिन बाकी है कि उसके पास कुल माल 10 लाख रुपए है कि अचानक 2 दिन पहले, 10 दिन पहले और 1 महीना पहले मजीद 20 लाख रुपए बोला गए तो सबकी ज़कात देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फकत पहले वाले की ज़कात दी जाए।
اب چونکہ زکات کی بنیادی معلومات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکات کن پر واجب ہوتی ہے اور کن مالوں پر ہوتی ہے، تو اچھی طرح جان لیں کہ یہ شرط ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، غلام نہ ہونا۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، لیکن وہ بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن مال اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے، تو اب وہ زکات اس پر واجب نہیں ہوگی، اس لیے یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس مال تو بہت ہے اور وہ بالغ بھی ہے لیکن عقل مند نہیں ہے، مال بھی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، وہ بندہ بالغ بھی ہے لیکن عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مال ہوتے ہوئے بھی اب اس پر زکات واجب نہیں ہے، وہ زکات نہیں دے گا۔ بے عیبی اسی طرح سوال یہ ہے کہ کن مالوں پر زکات واجب ہوتی ہے، نصاب کے لیے کن مالوں کو حساب لگایا جاتا ہے وہ سنیں۔ زکات میں 4 طرح کے مالوں کی مالیت دیکھی جاتی ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز ہے سونا۔ کیا ہے؟ سونا۔ 7.5 تولہ سونا، صرف غور سے سنیے گا، صرف 7.5 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اب اس پر زکات واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور دیگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو اب اس پر زکات بھی نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ 52.5 تولہ چاندی پوری کی پوری ہو زکات واجب ہوگی، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کم ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس پر بھی زکات نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے نقدی، جس کو کیش بولتے ہیں۔ کیش کی مختلف صورتیں ہیں، بات ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نقدی کیش اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، چاہے جیب میں ہو، چاہے سوکیس میں ہو، الماری میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، انڈین کرنسی ہو، فارغ کرنسی ہو، ریال ہو، درہم ہو، دنانیر ہو، کچھ بھی ہو، آپ بینک میں رکھ رکھے ہو، نقدی کیش آپ کے پاس اتنا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اگر اتنی مال کی مالیت ہے تو اس پر بھی اب زکات ہے۔ یا مال تجارت، مال تجارت میں عموماً مغالطہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھے، اس پوائنٹ کو۔ مال تجارت کہتے ہیں ایک آدمی تجارت نہیں کرتا، بزنس مین نہیں ہے، وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، بلکہ فقط خریدنے والے نے اس نیت سے خریدی ہے کہ آگے اگر منافع ہوگا، فائدہ ہوگا تو اس کو بیچ دیں گے۔ ہر ایسے مال کو جو فائدے کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے خریدی جائے، ان تمام مالوں کو مال تجارت کہا جاتا ہے، اگرچہ تجارت کرنے والا تاجر ہے یا نہیں ہے۔ مان لیجیے مرسی نے زمین خرید رکھی ہے اس نیت سے کہ بھائی آگے چل کے قیمت زیادہ ملے گی، بیچ دوں گا۔ گاڑی خریدی ہے، نیت یہ ہے کہ آگے چل کے زیادہ قیمت ملے گی، بیچ دوں گا۔ اسی طریقے سے گھر خریدا ہے، نیت یہ ہے کہ قیمت زیادہ ملے گی، بیچ دوں گا۔ تو اگر فائدے کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے کوئی چیز بندے نے خریدی ہے تو یہ مال تجارت کے حکم میں ہے، ان تمام مالوں میں بھی اب زکات واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مجموعے کو سنیں، ایک آدمی کے پاس پورا کا پورا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، کچھ ہے، پورے کے پورے 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کم ہے، نقدی کیش ہے لیکن پورا نہیں ہے، کم ہے، سامان تجارت ہے لیکن کم ہے، سب کو ملایا جائے گا اور سب کی ویلیو، قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک اس کی مالیت پہنچتی ہے تو اب اس پر زکات واجب ہے، اب وہ زکات دے گا۔
اس کے علاوہ زکات میں کچھ چیزیں مائنس بھی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں ہے، وقت ہو چلا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے نا بنیادی طور پر اصول بتا دیتا ہوں، آپ پوری طرح سے پوری بات سمجھ لیں گے۔ اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے، ادھاری ہے، مان لیجئے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہے، لیکن آپ نے کسی سے 40 لاکھ روپے ادھاری لیے ہیں، ابھی اس کو دینا ہے 40 لاکھ، تو اب اس صورت میں صرف 10 لاکھ روپے کی زکات بنے گی، باقی 40 لاکھ روپے اس سے مائنس ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ رقم آپ کی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کو دینے کا معاملہ اور مرحلہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس کا برعکس، اگر آپ کسی سے 40 لاکھ روپے پاتے ہیں، ابھی تک وہ دیا نہیں ہے لیکن امید ہے کہ وہ دے دے گا، تو اب اس صورت میں جتنا پیسہ اس سے پاتے ہیں ان تمام رقم کو حساب لگا کے اس کی بھی زکات نکالی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی سے مال اٹھا لیا ہے، 5 لاکھ کا مال اٹھایا ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے میں 5 لاکھ کا جو آپ نے سامان لیا ہے وہ قیمت ابھی ادا نہیں کی ہے، پیسہ دینا باقی ہے، تو 10 لاکھ میں 5 لاکھ مائنس ہوگا، صرف 5 لاکھ کی زکات بنے گی۔ بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اصل مال سے اس کا مائنس ہوگا، اس کے بعد جو رقم بچے گی اس کی زکات نکالی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ زکات کن کن کو نہیں دی جا سکتی اور کن کو دی جائے گی۔ مختصر سے میں اصول بتا دیتا ہوں۔ 3 طرح کے رشتے ایسے ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ ایک اصول کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، پورا دھیان ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ اصول کرتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اوپر کا جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہماری ماں ہے، باپ ہے، اسی طرح سے باپ کا باپ، دادا دادی، نانا نانی، تو اوپر تک چلا جائے گا، اس کو اصول کہتے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو زکات کی رقم نہیں دی جائے گی۔ دوسرا رشتہ وہ ہے جس کو فروع کہا جاتا ہے۔ فروع کا مطلب یہ ہے کہ جن سے یعنی ہم سے جو لوگ پیدا ہوئے، اپنا بچہ ہے، بچی ہے، پھر جو ہے نیچے تک ایک مرحلہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی زکات کی رقم نہیں دی جائے گی۔ اور تیسرا رشتہ وہ ہے جس کو زوج کہا جاتا ہے عربی میں، میاں بیوی کا رشتہ۔ مرد اپنی عورت کو اپنے فرد کو اگر جو ہے نا زکات کی رقم دینا چاہے تو زکات کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھائی کو، بھائی بہن کو، بھابھی کو، اسی طرح سے جتنے بھی اس کے علاوہ بھانجا کو، بھتیجا کو، سب کو جو ہے نا کوئی بھتیجی کو دینا چاہے، باقی جتنے بھی رشتے ہیں اگر اس کے مستحق ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ زکات کی رقم آپ انہیں دیں۔ زکات دینے کا بھی فرض ادا ہوگا اور خیر خواہی کا بھی الگ سے ثواب ملے گا، تو یہ زیادہ فائدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ زکات کی جو صحیح رقم بنتی ہے، جو صاحب مال ہے، صاحب ضرورت ہے، دولت ہے، جن پر جو ہے زکات کی رقم بنتی ہے، صحیح کاؤنٹ کرے اور صحیح نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی جو زبان سے جو بھی بات کہلوائی ہے تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔